ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین گرامی، آج ہمارا موضوع ہے نئے گھر میں جانے والی بیٹیوں کے لیے چند تربیتی نصیحتیں. پہلے نمبر پر بیٹیوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اے میری بیٹی، اب تو پرائے گھر کے اندر جا رہی ہے تو پرائے گھر کے اندر سب چیزیں ماں باپ والی نہیں ملیں گی، کیونکہ پرائے گھر کے اندر بعض مرتبہ بیٹی سوئی ہوئی ہو تو ماں اسے نہیں اٹھائے گی کہ سوئی رہے، لیکن جب سسرال کے گھر میں جائے گی تو بعض مرتبہ یہ تقاضا آ جائے گا کہ اسے کام کرنا پڑے گا. تو جب اسے کام کرنا پڑے گا تو ماں باپ کو چاہیے کہ رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو چند تربیتی نصیحتیں کرے جو بیٹی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں. تو وہ 10 نصیحتیں ہیں، اگر ان پر بیٹی عمل کر لے گی تو انشاءاللہ اس کا گھر آباد ہو جائے گا. پہلے نمبر پر یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ اے میری بیٹی، اب تو پرائے گھر کے اندر جا رہی ہے تو وہاں پر سب چیزیں ماں باپ والی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ تیرا اصلی گھر ہے. تم ایک کام کرنا، وہاں پر جا کر خادمہ بن جانا، خدمت کرنے والی بن جانا. ایک دن آئے گا کہ تم سب گھر والوں کی مخدومہ بن جاؤ گی. اور دوسری نصیحت یہ کرنی چاہیے کہ اے میری بیٹی، بعض مرتبہ ساس تیرے اوپر سختی کرے گی، تم ایک کام کر لینا کہ اس کی سختی کو برداشت کر لینا اور غصے کو پی جانا، یہ وقت آنے پر تیرے کام آئے گا. تیسرے نمبر پر یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ اے میری بیٹی، تمہاری جو ساس ہے یہ کبھی تمہیں دوپہر کو کام کرنے کا کہے گی، کبھی آدھی رات کے وقت کام کرنے کو کہے گی. تم اپنے چہرے پر بل نہ آنے دینا، ایک وقت آئے گا کہ یہی ساس تم پر قربان ہو جائے گی، تجھ پر فدا ہو جائے گی. پر یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ اے میری بیٹی، جب تیرا خامد سفر سے لوٹے تو جب گھر آئے تو اس کے آنے پر اس کے سامنے مطالبات نہ رکھنا، بلکہ جب وہ آئے پہلے اس کی خدمت کرنا، پانی پلانا، اس کے بعد اس کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا. جب اس کا مزاج گھر کے اندر کھل جائے، باتوں کے اندر کھل جائے، پھر اپنے مطالبات اس کے سامنے رکھنا. اگر آتے ہی اس کے سامنے مطالبے رکھے گی تو ایک تو وہ باہر سے تھکا ہرا آئے گا، اوپر سے اگر تو مطالبات رکھے گی تو اس سے تجھے نقصان پہنچے گا. 5ویں نمبر پر ماں کو چاہیے کہ اے میری بیٹی، جب خامد گرم ہے، مطلب غصے کے اندر ہے، تو اس وقت اس کے سامنے مطالبہ بالکل نہ کرنا. اگر غصے کی حالت میں تو مطالبے کرے گی تو اس سے لڑائی بڑھنے کا خطرہ ہے. 6 نمبر پر ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرے کہ اے میری بیٹی، اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا، اور ہر حال میں اپنے شوہر کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اس طرح تم اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں بلکہ آدمی کا پیار ہوتا ہے. 7ویں نمبر پر ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرے کہ اے میری بیٹی، اگر تو شوہر کی نگاہ کے اندر عزت والی خاتون بننا چاہتی ہے، عزت والی بیٹی بننا چاہتی ہے، تو پھر اپنے شوہر کی عزت کا خوب خیال رکھنا اور اپنے شوہر کا خوب احترام کرنا اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا. تو ایک دن آئے گا کہ تم اپنے شوہر کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ایک بہترین رفیق حیات پاؤ گی اور ایک بہترین دوست پاؤ گی. 8ویں نمبر پر ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرے کہ اے میری بیٹی، جب تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی اور ان کی بات جو تمہیں اگرچہ پسند ہو یا نہ ہو اور زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خوشیوں کو دفن نہیں کرو گی تو اس وقت تک تمہاری زندگی میں خوشی کے پھول نہیں کھل سکتے. نمبر پر چاہیے کہ ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کرے کہ اے میری بیٹی، اپنی خامد کی طاقت کی بقدر تم اپنی فرمائشیں کرنا، اپنی خامد کی طاقت کی بقدر تم اپنے سوالات کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوہر غریب ہو اور تم بڑی بڑی فرمائشیں شروع کر دو جس سے وہ پوری بھی نہ کر سکے اور اس بیچارے کو شرمندگی اٹھانی پڑے. اس لیے بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے سامنے مطالبہ وہ کرے جو وہ پورا کر سکتا ہے، اس کی آمدنی کے مطابق اس کے سامنے سوال کرنا چاہیے. پھر 10ویں نمبر پر ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ اے میری بیٹی،
اگر تو نے میری ان نصیحتوں پر عمل کیا تو ایک دن آئے گا کہ تم سارے گھر والوں کی طارہ بن جاؤ گی، اور اسی طرح سارے گھر والے تم سے پیار کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم اسی سارے گھر والوں کی مالکہ بن جاؤ گی۔ تو یہ ماں کو چاہیے کہ رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو یہ 10 نصیحتیں ضرور کر کے بھیجے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس کے الٹ نصیحتیں کریں، اس سے پھر ہمارے گھروں میں بگاڑ پیدا ہو۔ آخر کے اندر چند باتیں زوجین کے والدین سے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم سب بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ بیٹی کی ایک اچھی تربیت ہونا بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری بیٹی سسر والوں کے ہاں سے اپنے میکے پہ آئے اور وہاں پر سسر والوں کی شکایت لگائے، اور ہم نے اپنی بیٹی کی تائید میں بیٹی کو اور زیادہ بھڑکایا، پھر اس کے گھر والوں سے کہا کہ ہم تو اپنی بیٹی کو تب بھیجیں گے جب اس کو علیحدہ گھر ملے گا، اور شوہر سے کہا جب تم اپنے ماں باپ سے علیحدہ گھر بنا لو گے پھر ہماری بیٹی کو لے جانا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ خامد کے لیے ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ ایک طرف ماں باپ ہیں، ان کی عظمت ہے، اور دوسری طرف بیوی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر خامد کے لیے فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بیوی کا زیادہ حق لے تو پھر ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے، ماں باپ کی زیادہ طرفداری کرے تو پھر بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا۔ اس لیے بیوی کے والدین کو چاہیے کہ صبر سے کام لینا چاہیے، بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، وہ ساس اور سسر بھی اچھے نہیں ہیں جو اپنے بیٹے کا گھر برباد کریں۔ اگر ایک بہو سے کوئی طبیعت کے خلاف کام ہو گیا تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ماں باپ فوراً کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ساس اور سسر کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر 4 خامیاں ہیں، بیوی کے اندر، بہو کے اندر، تو 4 خوبیاں بھی ہوں گی۔ اس لیے اگر آپ اپنی بہو کو بیٹی بنا کر لائے ہیں تو بیٹی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اس لیے اسے بیٹی سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے اور اسے حکمت عملی کے ساتھ سمجھا دینا چاہیے۔